السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت اور یادگار دین نصیب فرمایا جس کی یادیں شاید عمر بھر دل و دماغ میں تازہ رہیں گے۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ٹانڈیانی کے حسین وادیوں کی طرف، جہاں قدرت کے دلکش نظارے، بڑوں کی رفاقت اور دوستوں کی محبت، ہلکا پھلکا مزاح اور لذیذ کھانے نے اس سفر کو ناقابل فراموش بنا دیا۔ 23 جولائی بروز جمعرات صبح تقریباً 10 بجے ہم جامعہ محمدیہ شیروجنگی پشاور سے روانہ ہوئی۔ اس مبارک قافلے کی قیادت جامعہ محمدیہ پشاور کے شیخ الحدیث رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے نہایت شفیق استاذ حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاذ القرآ جناب محترم ہمارے اسفار کے روح روا قاری لقمان شاہ صاحب اور میرا دوست مفتی محمد حارث صاحب اور یہ نچیز عمران معاویہ عثمانی بھی اس سفر میں شریک تھے۔ یہ خوبصورت ٹور دراصل ہمارے عزیز مفتی محمد حارث صاحب کی محبت، اخلاص اور بہترین منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف پورے پروگرام کا اہتمام کیا بلکہ کھانے پینے، خیمے اور دیگر ضروریات کا بھی بہترین انتظام پہلے سے کر رکھا تھا تاکہ اساتذہ کرام اور تمام ساتھی ایک خوشگوار دن گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمت کو اپنے برگاہ میں قبول فرمائیے اور انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ جیسے ہی گاڑی نے سفر شروع کیا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سفر نہیں بلکہ ایک خوبصورت محفل سج گئے ہو۔ صوابی سے گزرتے ہوئے ہم ایبٹ آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سبزہ زار، لہلہاتے درخت اور بلند و بالا پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں دل کو بہت سکون دے رہے تھے۔ ہر منظر زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان کر رہا تھا۔ اسی دوران حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بھائی چائے پینے کو دل کر رہا ہے۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب نے فوراً مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، سب نے اس تجویز کی بھرپور تائید کی اور فوراً ایک مناسب ہوٹل کا رخ کیا۔ اللہ اللہ ایسی کڑک چائے کہ تکن کا نام و نشان نہ رہا اور ساتھ ساتھ ایبٹ آباد کے مشہور سرخ میٹھی روٹیاں بھی مل گئے۔ چائے کی ہر گھونٹ اور روٹی کے ہر لقمے نے سفر کا لطف دوبالا کر دیا۔ چائے نوشی کے بعد ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ جو کہ گاڑی ٹانڈیانی کی طرف بلند پہاڑوں پر چڑھتی جا رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم بادلوں کی طرف سفر کر رہے ہوں۔ گھنے جنگلات، دیودار کے بلند و بالا درخت، ٹھنڈی ہوائیں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور قدرت کے دل موہ لینے والے مناظر ہر شخص کو مسحور کیے ہوئے تھے۔ راستے میں ایک مسجد آئی جہاں ہم نے حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی امامت میں ظہر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نماز کے بعد ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ ہمارے محترم استاذ حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود پانی کا انتظام کیا اور تمام ساتھیوں کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حالانکہ وہ ایک جید عالم دین اور مفتی ہے، لیکن ان کے عاجزی اور خدمت خلق کا جذبہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ واقعی بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو خدمت کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، نہ کہ بوجھ۔ نماز کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوا۔ اب بھوک بھی اپنی عروج پر تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ پہلے ٹانڈیانی پہنچتے ہیں، پھر کھانے کے ساتھ انصاف کریں گے۔ بالآخر ہم ٹانڈیانی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے پوری ٹیم نے مناسب جگہ تلاش کی اور کافی اور و فکر کے بعد ایک نہایت خوبصورت مقام منتخب کیا گیا۔ مفتی محمد حارث صاحب گھر سے خیمہ بھی ساتھ لائے تھے، چنانچہ خیمہ لگایا گیا، بچھونا بچھائے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قدرت کی حسین آغوش میں ہمارا خوبصورت کیمپ تیار ہو گیا۔ اب ہمارے پیٹ نے بھی اعلان کر دیا، جناب پہلے کھانا پھر سیر۔ چنانچہ ایبٹ آباد سے لائی گئی تازہ روٹیوں کے ساتھ بکری کا نہایت لذیذ گوشت پیش کیا گیا۔ یہاں ایک
بات خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ اس مزیدار کھانے کی تیاری میں مفتی محمد حارث صاحب کی اہلیہ کی محنت شامل تھی۔ انہوں نے نہایت محبت، خلوص اور سلیقے سے بکری کا گوشت تیار کیا تھا۔ واقعی ہر لقمہ ان کے محبت اور محنت کی خوشبو لے ہوئی تھی۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ کھانے نے سفر کے سارے تکن دور کر دی اور آپ سب کے نظر ٹنڈیانی کے حسین مناظر کے سیر کی طرف تھے۔ مزیدار کھانے کے بعد سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر تازہ آم پیش کیے گئے اور قدرت کے حسین نظاروں کے درمیان آموں کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، بلند و بالا پہاڑ، گھنے درخت اور بادلوں سے ڈکی ہوئی وادیاں ہر لمحہ دل کو سکون بخش رہی۔ اس دوران میری عزیز دوست مفتی محمد حارث صاحب نے اپنے معروف نیمورا پرفیوم کے حوالے سے بھی ایک خوبصورت ویڈیو ریکارڈ کی۔ ماشاءاللہ آج نیمورا پرفیوم ایک بہترین برانڈ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے واپسی کا وقت آ گیا اور واپسی کے سفر میں ایک ایسا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا جس نے دل کو خوش کر دیا۔ حضرت مفتی صاحب نے نہایت پرسوز آواز میں اور پرسوز انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع فرمایا۔ یہ نعت حضرت مولانا محمد امین صاحب کے خوبصورت اشعار پر مشتمل تھی۔ ان کی دل نشین آواز اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز انداز نے پوری سفر کو نورانی بنا دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی نہیں چل رہی بلکہ محبت رسول کے ایک روح پرور محفل سج گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نتخوانی نے ہمارے سفر کو چار چاند لگا دیے۔ کچھ فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت آبشار آئی۔ شفاف اور ٹھنڈا پانی دیکھ کر سب بے اختیار رک گئے۔ ہم نے اسے آبشار کے پانی سے وضو کیا۔ ٹھنڈے پانی کا وضو، قدرت کا حسین ماحول اور اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ لمحہ واقعی ناقابل فراموش تھا۔ وضو کے بعد ہم نے قریبی ہی موجود مسجد میں باجماعت عصر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں سفر میں بھی عبادت کے خوبصورت سعادت عطا فرمائی۔ ایبٹ آباد پہنچ کر ہم نے ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ وہاں حضرت مفتی محمد نعیم صاحب کے ایک جاننے والے نے بڑے محبت سے ہمارے چائے سے تواضع کی۔ چائے کی وہ نشست بھی اپنے اندر محبت، اپنائیت اور خلوص کی خوشبو سمائے ہوئے تھے۔ چائے نوش کرنے کے بعد ہم دوبارہ پشاور کی طرف روانہ ہو گئے۔ بالآخر ہم بحفاظت جامعہ محمدیہ شیرو جنگی پشاور پہنچ گئے۔ میں اور قاری صاحب اپنے ایسے گھر یعنی جامعہ میں رک گیا اور دوسرے ہمارے بڑے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ یہ صرف ایک تفریحی سفر نہیں تھا بلکہ محبت، اخلاص، ادب، علم، خدمت، بھائی چارے اور قدرت کے حسین نظاروں سے بھرپور ایک ایسے یادگار رفاقت تھی جس نے ہمارے دلوں پر نقوش چھوڑ دیے۔